نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک ہمارے فرشتے، رسل سے مراد فرشتے، ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ قال سلاما، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان پر سلام کیا، یعنی فرشتوں نے سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، کئی دن گزر گئے تھے، کوئی مہمان نہیں آیا تھا، تو آپ اپنے گھر کے چاروں دروازے کھول کر کبھی مشرق کی طرف دیکھتے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال، کبھی جنوب کی طرف، 2 میل تک آپ نے سفر کیا، لیکن کوئی مہمان آپ کو کئی دن سے ملا نہیں تھا، اور آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ اکثر کھانا مہمان ہی کے ساتھ تناول فرمایا کرتے، تو فرشتے آئے تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے، کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں۔ فوراً آپ ان کو بٹھا کر حضرت سارہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے مہمان آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں گائے بہت زیادہ تھیں، تو آپ نے فوراً ایک بچڑا اسے بھوننے کے لیے رکھا، اور اسے یعنی ذبح کرنے کے بعد، بھوننے کے بعد ان فرشتوں کے سامنے کھانا کھانے کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ محسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ گائے کا گوشت کھانا ہے، تو اگر کوئی گائے کا گوشت کھائے اور یہ نیت کر لے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے کھا رہا ہوں تو باعث ثواب ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ فی زمانہ گائے کا گوشت جو نقصان کرتا ہے اس کی اور بھی وجوہات ہیں کہ وہ گائے کو تندرست کرنے کے لیے کئی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ان کی خوراک کے اندر ایسا کیمیکل ملایا جاتا ہے، اور جو چارہ بنتا ہے اس میں ایسی کھاد اس میں ڈالی جاتی ہے جس کے اثرات ہیں گوشت پر جو نقصان کرتا ہے۔ ورنہ گائے کا گوشت جو ہے وہ اگر حد سے بڑھ کر نہ کھایا جائے اور ایک لمٹ میں کھایا جائے تو وہ نقصان نہیں کرتا۔ قال سلاما، آپ نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ فما لبث، فوراً ان جاء بعجل حنیز، عجل کے معنی بچڑا، حنیز مانے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رأى ایدیہم، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ وہ اس کی طرف نہیں بڑھتے اور یہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے، نکرہم، تو آپ نے ان فرشتوں کو اجنبی تصور کیا، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی اگر دشمنی کے لیے آئے تو کسی کا نمک نہیں کھاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ شاید ایسا تو نہیں کہ میرے دشمن ہو اور یہ کھانا نہیں کھاتے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھاتے؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، کیونکہ ابھی تک آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی تھی کہ یہ فرشتے ہیں۔ قالوا، وہ فرشتے بولے، لا تخف، آپ خوف نہ کریں، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ وامرأته قائمة، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہ کھڑی تھی، فضاحکت، وہ ہنس پڑی، فبشرناها باسحاق، پس ہم نے اس خاتون کو، حضرت سارہ کو، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو ہوئے 14 سال گزر گئے تھے، لیکن حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت عطا فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے ہوں گے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ قالت، حضرت سارہ بولی، یا ویلتا، تعجب ہے، یا ویلتا تعجب کے لیے ہے، الیدو، حمزہ زبر آمنے، کیا الیدو، میں جنوں گی، کیا میرے یہاں اولاد ہوگی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں تو بانجھ ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر ضعیف ہو گئے ہیں،
یعنی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اوپر تھی. بعض مفسرین نے فرمایا حضرت سارہ کی عمر 98 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال. اس عمر میں بھی اولاد ہوگی. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ چیز تو ضرور عجیب ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، مگر انسان کو حیرت تو ہوتی ہے. قالوا، وہ بولے، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید، بے شک وہی تعریف کا مستحق ہے، مجید ہے، بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور ان کے پاس بشارت آ گئی، اور یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی. یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں وہ ہم سے بحث کرنے لگے. ہم سے مراد یہ کہ ہمارے فرشتوں سے کہنے لگے کہ بتاؤ تم قوم لوط پر کیوں آئے ہو؟ ان کا عذاب دینے کے لیے. تو کہا کہ کیا تم انہیں عذاب دو گے؟ گو کہ ان میں مومنین بھی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام اور مومنین پر عذاب نہیں دیں گے، وہ تو عذاب سے بچ جائیں گے، باقی جو ظالم ہیں ان پر عذاب آئے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کرنے لگے اور یہ کہنے لگے، اے پروردگار تو کرم فرما دے، تو انہیں اور مہلت دے دے. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، ضرور حلیم تھے، بردبار تھے. اواہم منیب، اواہن آہیں بھرنے والا، منیب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا. تو آپ بہت نرم دل تھے. بعض ایسے نرم دل ہوتے ہیں کہ کسی کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح ہوتی ہے تو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں اس حالت میں تڑپتا ہوا اسے دیکھ نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تیرے دل کو نرم فرمایا. اس پر ضمن عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور حکم دیا گیا کہ مستحب ہے کہ جب ہماری قربانی ہو تو ہم وہاں پر کھڑے رہیں، کہ انسان کو ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن قربانی کے پاس کھڑے رہنا یہ تفریح کے لیے یا مزہ لینے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں لوگ اونٹ دیکھنے جاتے ہیں، گائے کو ذبح ہو رہی ہے تو وہاں دیکھنے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس پر ہنستے بھی ہیں، تفریح بھی لیتے ہیں، اور ان کو زیادہ مزہ اس پر آتا ہے جب جانور زیادہ تڑپے اور بڑی مشکل سے ذبح ہو تو انہیں بڑا مزہ آتا ہے. یہ بڑی سخت دلی ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہو اور وہ تڑپ رہا ہو اور انسان خوشی محسوس کرے. ہم تو قربانی کے مقام پر اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں درس عبرت ہے، موت کا درس ہے، ہمارے لیے جذبہ قربانی کا درس ہے. کوئی مزہ اور تفریح لینے کا یہ مقام نہیں ہے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض، آپ اعراض کیجئے، عن ھذا، اس معاملے سے اعراض کیجئے، یعنی آپ اس پر توجہ نہ دیں، اس کا ذکر نہ کریں، آپ اس کے بارے میں دعا نہ کریں. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ گیا. یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے جو ٹل نہیں سکتی. یہ تقدیر کی وہ قسم ہے کہ جو کبھی ٹلتی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں دعا نہ کریں کیونکہ اس قوم کو بہت مہلت دے دی گئی، اب ان کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹے گا نہیں، رکے گا نہیں، ضرور آئے گا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان کرتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جن پر عذاب آیا وہ کس قدر حد سے بڑھ گئے تھے. ان کی حد سے بڑی ہوئی کیفیات بتائی گئی. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے انسانی صورت میں، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، سی ابیہم، اس زمانے میں رواج تھا، آج بھی دیہاتوں میں رواج ہے بعض جگہوں پر
کہ مہمان آتے ہیں وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بستی میں یہ لوگوں کو دور دور پتا تھا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں. تو کوئی بھی مسافر اگر اس بستی سے گزرتا تو وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ جاتا. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہ گئی یہ فرشتے ہیں، تو آپ ڈر گئے. سی ابہم، ان کے سبب آپ ڈر گئے اور آپ کو یہ ڈر لگا کہ یہ مہمان ہیں اور میری قوم گناہ کی طرف وہ بہت زیادہ جری ہے. وضاق بہم ذرعا، اور ان فرشتوں کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہو گیا، یعنی آپ پریشان ہو گئے. وقال، اور آپ نے کہا ھذا یوم عصیب، آج کا دن تو بڑا ہی سخت دن ہے. آپ نے دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لیں اور دروازوں کو مضبوط کر لیا اور گھر والوں کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی باہر اطلاع نہ دے. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ منافقہ تھی، تو یہ بھاگی بھاگی گئی اور قوم کو جا کر اس نے یہ ساری باتیں بتا دی. وجاءہ قومہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی. یغرعون الیہ، یغرعون دوڑتے ہوئے آئے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے، الیہ اس کی طرف. یہ نکاح نہیں کرتے تھے. جو آج یورپ اس پر زور دیتا ہے کہ مرد مرد سے نکاح کرے، عورت عورت سے نکاح کرے، تو ان کے یہاں عورت عورت سے تو شادی نہیں کرتی تھی، لیکن یہ مرد مرد سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے. ومن قبل، اور اس سے پہلے کانوا یعملون السیئات، وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے. قال یا قومی، جب وہ دروازہ توڑنے لگے اور کہا کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنے دیں، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، جو جائز ہے وہ کام کرو. وہ تمہارے لیے نکاح کرنا یہ تمہارے لیے جائز رکھا گیا، لیکن آپ کی قوم اس قدر گناہوں میں مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح ہی نہیں کرتے تھے. اور آج بھی یورپ میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ نکاح نہیں کرتے، مرد مرد کے ساتھ رہتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہتی ہے، قانونی انہیں تحفظ بھی حاصل ہے. اور پاکستان میں بھی وہ یہی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. قال یا قومی، کہا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. تو قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اور یہ گناہ نہ کرو. ہن اطہر لکم، یہ نکاح کرنا تمہارے لیے خوب پاکیزہ ہے، جائز ہے. تو ایک جائز کام کو چھوڑ کر حرام میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، اور تم مجھے رسوا نہ کرو. فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے، میرے مہمانوں کے معاملے میں. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ کسی میں عقل نہیں جو انہیں سمجھائے؟ قالوا، وہ بولے لقد علمت، بے شک آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی حاجت نہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی اور عورتوں سے کوئی لگاؤ نہیں، ہمیں تو یہی گناہ کرنا ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَعْلَمُ، ضرور جانتے ہیں، مَا نُرِيدُ، ہم کیا چاہتے ہیں. اب بتائیے، جس یورپ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کیا قرآن کی یہ آیتیں یورپ کی پوری تہذیب کو رد نہیں کرتے؟ کیا قرآن بے حیائی کرنے والوں کو درس نہیں دے رہا کہ جو بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی عام کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی بربادی ہے؟ تو ہم ایسے بے حیا اور گندے لوگوں کی تہذیب اور ان کے فیشن کو کیوں اپناتے ہیں؟ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صحابیات اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم اور ان رسم و رواج پر، ان کی سنتوں پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ فیشن کے مطابق لباس کی کٹنگ ہم چینج ہی کرتے رہتے ہیں. ایک ہی لباس رکھیں، سنتوں بھرا لباس جو سدا بہار فیشن ہے. اور یہ لباس انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر و آخرت میں بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ یہ سنتوں بھرا لباس ہمیں جنت میں بھی لے جائے گا. قال، فرمایا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، تو کاش آپ کہتے ہیں میرے پاس قوت ہوتی تو تمہیں جواب دیتا. ساری قوم گمراہ ہے، ہم چند مسلمان ہیں. یا میری طاقت ہوتی تو کسی مضبوط پلر کی طرف میں پناہ لے لیتا، کیونکہ وہ دروازہ توڑ رہے تھے.
قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام آپ ہماری طرف توجہ کریں، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیے گا، ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، الا امرأتک، مگر آپ کی یہ بیوی جو منافقہ ہے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور یہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گی، انہ مصیبها ما اصابہم، اور اس عورت کو وہی مصیبت پہنچے گی جو آپ کی قوم کو مصیبت پہنچے گی، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے لیے عذاب کا وعدہ صبح کا وعدہ ہے، ابھی رات گزرنے دیں صبح عذاب آئے گا۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حرکتوں سے اس قدر تنگ تھے، آپ نے فرمایا کہ صبح عذاب آئے گا، ابھی نہیں آئے گا؟ تو کہنے لگے فرشتے الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بس صبح عذاب آ جائے گا، یہ رات کی مہلت اس لیے تاکہ آپ اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو جائیے۔ آپ نے دروازہ کھول دیا، پوری قوم گھر میں داخل ہوئی زور سے، جبریل امین نے اپنا پر ایک اس قوم کی طرف بڑھایا تو سب نابینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مٹ گئیں، اور یہ ٹٹولتے ٹٹولتے گھر سے باہر نکلے اور شور مچانے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جو مہمان ہیں وہ تو جادوگر ہیں، انہوں نے ہمیں بالکل اندھا بنا دیا اور ہماری آنکھیں ہی انہوں نے سلب کر لی۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، مسلسل پتھر کے کنکر ان پر مارے، اس کی بارش ہم نے برسائی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے وہ پتھر مسومہ تھے، یعنی اس پر ہر مرنے والے کا نام لکھا تھا، نشان زدہ تھے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں ہے، ظالم تباہ ہوئے، عبرت ہے گناہ گاروں کے لیے، عبرت ہے بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے ان 5 بستیوں کو نیچے سے زمین کو اٹھایا، یہ زمین کا خطہ آپ نے اپنے پروں پر لیا اور اسے اوپر لے گئے، اوپر لے کر آسمان دنیا تک لے گئے، اور پھر آپ نے اس کو الٹ دیا۔ اس طرح یہ بستیاں ہلاک کی گئیں، اور زمانہ جاہلیت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب اعلان نبوت کیا تو قوم لوط کی بستیاں موجود تھیں، اور ان میں ہر چیز الٹی تھی، مکان ہے تو وہ بھی الٹا، چھت نیچے اور فرش اوپر۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے خندرات آج بھی موجود ہیں کہ جن خندرات میں جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھر الٹے ہیں، کہ نیچے چھت ہے اور اوپر جو ہے یہ فرش ہے، کیونکہ دروازوں سے اور کھڑکیوں سے یہ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کئی ایسی بستیاں ہیں کہ جن پر ریت کا طوفان بھی آیا، سیلاب بھی آیا، اور کئی بستیوں کو الٹ بھی دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب سے اور عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس کی نافرمانی کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔